بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی بابرکت نام سے شروع جو بہت ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کبھی آپ رات کے کسی پہر جاگے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، آپ کا دل غم سے بھرا ہوا ہو، اور پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا ہو کہ یا اللہ، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا کبھی آپ نے کسی بہت اپنے کو کھویا ہو؟ کیا کبھی آپ کی دعائیں بظاہر قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی ہوں؟ کیا کبھی آپ نے بے روزگاری، قرض، بیماری، ناکامی یا تنہائی کا درد محسوس کیا ہو؟ اگر ہاں تو آج کی ویڈیو آپ کے دل کے بہت قریب ہونے والی ہے، اور اگر نہیں تو پھر آپ ذرا تصور کیجئے کہ رات کا آخری پہر ہے، ہر طرف سنسان سناٹا ہے، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہے۔ آپ اپنے بستر پر لیٹے ہیں لیکن آپ کی آنکھوں میں نیند کہیں نہیں ہے، آپ کے دل پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تو ہے مگر اندر سے آپ بکھر چکے ہیں۔ لوگ سمجھتے کہ ہیں آپ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن صرف آپ جانتے ہیں کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ اور پھر وہی آپ آسمان کی طرف دیکھ کر سوال کرتے ہیں کہ اے میرے رب، آخر میری یہ آزمائش کب ختم ہوگی؟ اے اللہ پاک، میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ میری زندگی میں اتنی مشکلات ہیں؟ عزیز دوستو، اگر آپ کا دل بھی یہی سوال پوچھ رہا ہے تو یقین کیجئے یہ ویڈیو شاید صرف اور صرف آپ کے لیے ہو، کیونکہ آج ہم صرف آزمائش کی بات نہیں کریں گے بلکہ اس راز کو بھی جانیں گے کہ اب آپ رو رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک کیا دیکھ رہے ہیں، جب آپ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور جب پوری دنیا آپ کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ پاک آپ کے کتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ پاک آپ کی زندگی سے کچھ ایسی چیزیں نکال دیتے ہیں، جیسے کہ کوئی انسان، کوئی رشتہ، کوئی نوکری، یا پھر کوئی ایسا موقع جو آپ کے لیے بہت اہم ہو، اور آپ اس وقت سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن حقیقت میں اللہ پاک آپ سے کچھ لے کر آپ کو کچھ بڑا دینے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ بچے کو صرف انجیکشن نظر آتا ہے، شفا نظر نہیں آتی، وہ ڈرتا ہے انجیکشن لگوانے سے، اور مریض کو کڑوی دوا تو نظر آتی ہے مگر اس دوا کے پیچھے صحت نظر نہیں آتی۔ اور اسی طرح ہمیں آزمائشیں تو نظر آتی ہیں لیکن ان آزمائشوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہم دیکھنے سے قاصر ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر اللہ پاک آپ کی ہر دعا فوراً قبول کر لیتے تو شاید آپ آج کسی ایسی چیز کے مالک ہوتے جو آپ کو جہنم کے قریب کر دیتی۔ اگر اللہ پاک آپ کو ہر وہ شخص دے دیتے جسے آپ چاہتے تھے تو شاید وہی شخص آپ کی تباہی کا سبب بنتا، اور اگر اللہ پاک آپ کو ہر وہ چیز دے دیتے جو آپ مانگتے تو شاید آپ اللہ تعالیٰ کو بھول ہی جاتے۔ اس لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ایک رحمت ہوتی ہے۔ آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں نماز پڑھتی ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، صدقہ خیرات دیتا ہوں، ہر طرح نیکی کے کاموں میں حصہ لیتا ہوں، لیکن پھر بھی میری زندگی میں بے حد مشکلات ہیں، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کے دل میں بھی یہ تمام سوالات اس وقت موجود ہیں تو آج کی ویڈیو آپ لازماً دیکھیے، کیونکہ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کن بندوں کو آزماتے ہیں اور ان آزمائشوں کے پیچھے کون کون سی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں، اور پھر ایک مومن کو آزمائش کے وقت
کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آج آپ کو اپنی زندگی کے سب سے بڑے سوال کا جواب مل جائے۔ عزیز دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نیک بن جائیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں تو ہماری زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی غم نہیں آئے گا۔ لیکن قرآن پاک ہمیں ایک مختلف حقیقت بتاتا ہے۔ یہ دنیا جنت نہیں ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں نہ غم ہوگا، نہ بیماری، نہ جدائی اور نہ تکلیف۔ لیکن دنیا تو امتحان کا میدان ہے۔ یہاں ہر شخص کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے لیکن اس کا دل رو رہا ہے۔ کوئی امیر ہے مگر سکون سے محروم ہے۔ کوئی غریب ہے مگر اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ کوئی لوگوں کے درمیان ہے مگر تنہائی کا شکار ہے، اور کوئی تنہائی میں ہے مگر اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق بے پناہ مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا کیوں ہے؟ ذرا تصور کریں کہ ایک استاد امتحان کیوں لیتا ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ اپنے شاگرد سے نفرت کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ اس لیے کہ شاگرد کی صلاحیت اس کے سامنے آ سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ ہم کون ہیں، مگر آزمائش ہمارے لیے ہی ہوتی ہے تاکہ ہمارا صبر، ہمارا ایمان، ہماری وفاداری اور ہمارا رب سے تعلق ظاہر ہو جائے۔ کبھی آزمائش اللہ تعالیٰ کی ناراضی نہیں بلکہ محبت ہوتی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو کہ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ جب پریشانی آتی ہے تو ہم فوراً سوچتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، لیکن یہ ضروری تو نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے۔ تصور کریں کہ ایک ماں اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے اور ڈاکٹر انجیکشن لگائے تو کیا ماں بچے سے نفرت کرتی ہے؟ ہرگز نہیں، وہ تو بچے سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، مگر وقتی تکلیف برداشت کرواتی ہے تاکہ بڑی تکلیف سے بچ جائے۔ بالکل اسی طرح بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں دراصل اس کی رحمت ہوتی ہیں، وہ دعا جو آپ کو بچا سکتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی چیز کے لیے سالوں دعا کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ملتی۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ پاک، میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مستقبل جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو ہم گڑ گڑا کر مانگ رہے ہیں، جس چیز کو ہم نعمت سمجھ رہے ہیں، وہ ہماری تباہی کا سبب بنے، اور ہو سکتا ہے کہ جس رشتے کے لیے ہم رو رہے ہیں وہ ہمارے دین اور دنیا کو برباد کر دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جس نوکری کے لیے تڑپ رہے ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اور یہاں یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا آرام کا نہیں بلکہ امتحان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں صرف کھانے پینے، کمانے اور عیش کرنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری زندگی ہی ایک امتحان ہے۔ کسی کو مال دے کر آزمایا گیا اور کسی کو غربت دے کر آزمایا گیا،
کسی کو صحت دے کر آزمایا جاتا ہے اور پھر کسی کو بیماری دے کر۔ ہر انسان کی اپنی ہی آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے سبق۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ہی کنویں میں پھینک دیا تھا، والد سے جدا کر دیا تھا، غلام بنا کر بیچ دیا تھا، چھوٹا الزام لگا آپ پر، آپ جیل میں ڈال دیے گئے۔ اور اگر یوسف علیہ السلام اس وقت اللہ تعالیٰ سے پوچھتے کہ اے اللہ پاک یہ تمام معاملات میرے ساتھ کیوں، تو شاید جواب سمجھ میں نہ آتا، مگر برسوں بعد معلوم ہوا کہ ہر تکلیف ایک عظیم مقصد کے لیے تھی۔ وہی غلام مصر کا خزانہ دار بنا، وہی قیدی ایک عظیم حکمران بنا، اور وہی مظلوم عزت والا بنا دیا گیا۔ آج آپ بھی شاید اپنی زندگی کے کسی کنویں یا جیل میں ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی ایک خوبصورت انجام تیار کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آنسوں کو ضائع نہیں کرتے۔ عزیز دوستو، وہ راتیں یاد کریں جب آپ نے کسی کو بتائے بغیر رو رو کر دعا کی تھی۔ وہ سجدے یاد کریں جب آپ کا دل ٹوٹا ہوا تھا اور آپ گڑ گڑا کر رو رہے تھے۔ وہ لمحے یاد کریں جب کسی نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ یاد رکھیں کہ لوگ بھول سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا۔ آپ کا ہر آنسو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، آپ کی ہر دعا محفوظ ہے، آپ کی ہر آپ کے رب کے ہاں سنی جاتی ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں ہمارے ایمان کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ آسان حالات میں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب مشکلات آتی ہیں تو ایمان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ مشکل وقت بتاتا ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر تھا یا دنیا پر۔ ہم اللہ تعالیٰ کو ان آزمائشوں کو کس طرح سے نبھاتے ہیں؟ ہم ان آزمائشوں میں صبر کا دامن پکڑتے ہیں یا پھر چیخ و پکار اور شور و شرابے سے واویلا کرتے ہیں؟ ان تمام چیزوں سے ہمارے ایمان کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ گناہوں کی معافی کے لیے عزیز دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ بعض اوقات دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کو جو بھی بیماری، غم، فکر، تکلیف یا پریشانی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اگر ایک بیماری یا ایک مشکل آپ کے کئی سالوں کے گناہ مٹا دے تو یہ کتنی بڑی رحمت ہے۔ بعض اوقات یہی آزمائش ہماری بیماری، پریشانی، مالی تنگی یا دیگر مشکلات میں ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ بعض اوقات ہماری آزمائش ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلند مقام دینا چاہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جس طرح سونا آگ میں تپ کر خالص بنتا ہے، اسی طرح ایک مومن بندہ آزمائشوں سے گزر کر مضبوط اور پاکیزہ بنتا ہے۔ اللہ پاک کے قریب کرنے کے لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو انسان اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے، نمازوں میں سستی آ جاتی ہے، قرآن پاک سے دوری ہو جاتی ہے، دعائیں کم ہو جاتی ہیں، اور پھر اچانک سے ایک آزمائش آن پڑتی ہے اور
پھر وہی انسان جس کی نمازوں میں سستی، قرآن سے دوری تھی، وہ انسان راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی آزمائش دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت بھرا پیغام ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، واپس میری طرف لوٹ آ۔ انسان جب دنیا میں بے پناہ مشغول ہو جاتا ہے اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اور پھر آزمائش اسے جگاتی ہے اور واپس توبہ کی طرف لے جاتی ہے۔ عزیز دوستو، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی نشانی نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام شدید بیماری میں مبتلا رہے، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت نوح علیہ السلام نے سینکڑوں سال قوم کی مخالفت برداشت کی، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بے شمار تکالیف برداشت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہیں، پھر نیک لوگوں پر۔ آزمائش صبر سکھاتی ہے۔ صبر صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایمان کا نصف حصہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب ایک مومن بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنی خاص مدد شامل حال فرما دیتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ایک شخص بے پناہ پریشان تھا۔ اس نے ایک عالم سے کہا کہ میری زندگی میں صرف مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ تو عالم نے جواب دیا کہ اگر تم کشتی میں بیٹھے ہو اور سمندر پرسکون ہو تو تم آرام سے سو سکتے ہو، لیکن اگر طوفان آ جائے تو تم پوری توجہ کشتی کے مالک پر رکھتے ہو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہماری زندگیوں میں طوفان بھیج دیتے ہیں تاکہ بندہ صرف اور صرف اسی پر بھروسہ رکھے۔ عزیز دوستو، ایک دن آئے گا جب ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس دن اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کا اجر دکھائیں گے، آپ کی ہر رات کے آنسو، ہر غم، ہر تکلیف اور ہر انتظار سب کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ تب آپ کہیں گے کہ اے اللہ پاک، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس آزمائش کا اتنا بڑا اجر ہے تو دنیا میں اور زیادہ صبر کرتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں سخت آزمائشیں برداشت کی ہوں گی ان لوگوں کے اجر دیکھیں گے تو وہ لوگ جو دنیا میں آرام سے سو رہے تھے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسم کینسیوں سے کاٹے جاتے تاکہ آج ہمیں بھی اتنا ہی اجر ملتا۔ سوچئے کہ آج جس تکلیف پر ہم رو رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس پر خوش ہو رہے ہوں۔ بعض لوگ سالوں سال نماز نہیں پڑھتے، پھر اچانک سے ایک بیماری آتی ہے اور وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ بعض لوگ قرآن پاک نہیں کھولتے اور پھر ایک مشکل جو قرآن پاک ان کا سہارا بن جاتا ہے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، پھر آزمائش آتی ہے اور وہ اپنے رب کو پا لیتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی آزمائش مصیبت نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہوتی ہے کہ اے میرے بندے، دنیا تو نے بہت دیکھ لی، اب میری طرف واپس پلٹ آ۔ ہماری یہ آزمائش گناہوں کا کفارہ بھی ہو سکتی ہے اور درجات کی بلندی کا سبب بھی، اور کبھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی کا ذریعہ بنتی ہے، اور کبھی صبر و ایمان کی مضبوطی کے لیے ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر آج آپ بیمار ہیں، اگر آج آپ پریشان ہیں، اور اگر آج آپ کے حالات بہت خراب ہیں، اگر آپ کی دعائیں ابھی تک قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی، تو مایوس مت ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو توڑ کر نیا بنا رہا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سزا نہیں بلکہ جنت کے لیے تیار کر رہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آج آپ کو راستہ نظر نہ آئے، لیکن اللہ پاک آپ کو پورا راستہ سمجھا سکتے ہیں۔ بس اس کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لیں اور اس آزمائش میں صبر کریں۔ عزیز دوستو، اگر آج آپ رو رہے ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ پاک آپ کو ہر حال میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر آج آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو اللہ پاک یہ بھی جانتے ہیں، اور اگر آج دنیا آپ کو نہیں سمجھ رہی، تب بھی اللہ پاک آپ کی تمام خاموش دعائیں سن رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اگر اس وقت آپ کسی آزمائش میں ہیں تو مایوس نہ ہو، ممکن ہے کہ یہی آزمائش آپ کو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب کر دے، آپ کے گناہوں کو مٹا دے اور آپ کے لیے جنت کے درجات بلند کر دے۔ بس اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں، صبر کریں اور دعا کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، ہماری آزمائشوں کو ہمارے لیے رحمت بنا دے، ہمیں صبر جمیل عطا فرما، ہمیں اپنی رضا عطا فرما، ہمیں ہر حال میں اپنا شکر کرنے والا بنا دے، اور جب ہم دنیا میں ہر طرح سے ٹوٹ جائیں تو ہمیں اپنے قریب کر لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آج آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی اپنی آزمائش میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔